آپ کو کرکٹ پلیئروں سے محبت ہے، آپ کو فلم اسٹاروں سے محبت ہے، آپ کو ناچنے گانے والوں سے محبت ہے، امام الانبیاء سے محبت نہیں ہے، امام الانبیاء کے دین سے محبت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ان کی چیزیں پیدا ہوگی اور دین سے دوری ہوتے چلی جائے گی۔ یہ ہے 4 طرح کے لوگ کامیاب۔ عالم ہے، علم سیکھنے والا ہے، علم کو سننے والا ہے، علم سے محبت رکھنے والا ہے، اور فرمایا فلا تکن الخامسہ، 5ویں مت بنو، فتہلک کو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ مدارس ہے کیا؟ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسوں میں کیا بنایا جاتا ہے؟ مدرسوں کی بنیاد کیا ہے؟ مدرسے کس نہج پر چلتے ہیں؟ اور مدارس کیسے اسلامی قلعے ہیں؟ یہ بات ہم کو ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام مدرسے اسی نہج پر چل رہے، بہت ساری دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، میں ان کی تائید نہیں کرتا، وہ پیٹ پالنے کے ذریعے ہے، وہ پیٹ پالنے کا ذریعہ۔ ایسے مدرسوں کو تو محلوں میں بند کر دینا چاہیے۔ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامسة فتهلك، رواه البيهقي في شعب الایمان۔ مطرح المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کے بعد جو ماہ آتا ہے وہ ماہ شوال المکرم ہے، اور ماہ شوال میں جتنے بھی مدارس اسلامیہ عربیہ ہے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ مدارس کا نیا سال شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے اور شعبان المعظم پر ختم ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے اور اسی مناسبت سے خیال ہوا مدارس سے متعلق اور اس کی بنیاد سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ حضرات سامعین، دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں جو مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے، اسلام سے متعلق، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، قرآن مجید سے متعلق، مساجد اور مدارس سے متعلق۔ ان عظیم چیزوں سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرتے۔ کسی طرح لوگ اسلام سے، دین سے، مساجد سے، مدارس سے، دینی مراکز سے دور ہو جائے۔ یہ پروپیگنڈا اب سے نہیں بلکہ جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، جب سے اسلام کی بنیاد ہے، اسی وقت سے یہ پروپیگنڈا جاری اور ساری ہے اور رہے گا۔ اب جو خالی الذہن لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں، لہذا اسی کے ذیل میں مدارس بھی ہے۔
تو مدارس کی حقیقت، مدارس کی اہمیت، مدارس کی افادیت ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ مدارس ہے کیا، مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں کیا بنایا جاتا ہے، مدرسوں کی بنیاد کیا ہے، مدرسے کس نہج پر چلتے ہیں، اور مدارس کیسے اسلامی قلعے ہیں، یہ بات ہم کو ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، جب تم صبح کرو اس حال میں صبح کرو ان چار لوگوں میں سے کوئی ایک تم بنو۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی، کن عالما، علم سیکھنے والے بنو۔ اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، تو تم اس مقام پر جاؤ جہاں پر علم سکھایا جاتا ہے، جا کر علم سیکھو اور اپنے آپ کو عالم قرآن، عالم حدیث، عالم شریعت بناؤ۔ کن عالما، اور اس کے ذریعے سے امت کو فیضیاب کرو اور امت کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو گویا کہ یہ بہت جگر گردے کا کام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو وقف کر لے علم سیکھنے کے لیے، اور پھر علم سیکھ کر اس کا فائدہ عوام کے اندر، مجمعوں میں، لوگوں کے درمیان میں پھیلاتا رہے اور علم کو دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ یہ تو بہت اعلیٰ کام ہے۔ پھر فرمایا او متعلما، یا یہ کہ تم علم سیکھنے والے بنو کہ میرے اندر علم کی کمی ہے، میں اہل علم سے علم سیکھ لوں، طہارت کے مسائل معلوم کر لوں، غسل کے مسائل معلوم کر لوں، کاروبار کے مسائل معلوم کر لوں، شادی بیاہ کے مسائل معلوم کر لوں، میں جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ کا علم حاصل کر لوں۔ متعلما، یہ دوسرا شخص بنو۔ او مستمعا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہم عالم بنے، اسٹوڈنٹ بنے، طالب علم بنے، تو فرمایا کہ تیسرے بنو مستمعان، علم کو سننے والے بنو، علم کو سنو۔ یہ جمعے کے بیانات کیا ہے، اصلاح معاشرے کے پروگرامز کیا ہے، یہ قرآن کے درس کیا ہے، احادیث مبارکہ کے درس کیا ہے، اور لوگ جو سنتے ہیں گویا کہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مستمعان، آپ بھی سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اس بشارت کے اندر داخل ہے، علم کو سن رہے ہیں، کتاب و سنت کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ علم کیسے آتا ہے؟ پڑھنے سے، سیکھنے سے یا سننے سے؟ جب سنیں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، دل و دماغ میں بات ذہن نشین ہوگی، اس کے بعد آدمی عمل کے لیے کھڑا ہوگا۔ بہت سے آپ نے سنا ہوگا، نہیں فلاں عالم دین، فلاں اللہ والے، فلاں بزرگ، ان کی بات سن کے میں نماز کا پابند ہو گیا، میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، میری زندگی ایسی تھی، میں نے اپنی زندگی کو سدھار لیا۔ یہ کیا ہے؟ مستمعان، جب سنیں گے دل میں تقوی پیدا ہوگا، جب علم کو سنیں گے زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ او مستمعان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سننے والے بنو۔ بھی فرمایا او محبا، یا محبت کرنے والے بنو۔ کس سے محبت؟ علم سے محبت، علم والوں سے محبت، اسلام سے محبت، دین سے محبت، محبت کرنے والے بنو۔ یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے، اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے، علماء کی محبت ہوتی ہے،
دینداروں کی محبت ہوتی ہے، اللہ اس محبت کے نتیجے میں انہیں ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ ان کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ اسی محبت کی وجہ سے ایسے لوگوں کے دلوں میں بھی پرہیزگاری اور دینداری پیدا ہو جاتی۔ میں دینداروں سے محبت رکھیں گے تو دین آئے گا، دین سے محبت رکھیں گے دین پیدا ہوگا زندگی میں۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر آدمی کسی شرابی سے محبت رکھے، کسی فلم اسٹار سے محبت رکھے، کسی ناچنے گانے والی سے محبت رکھے تو کیا آئے گا زندگی میں بتائیے؟ یہ بھی شراب نوشی کرنے والا بنے گا، یہ بھی بے حیا بنے گا، یہ بھی ناچنے گانے والا بنے گا۔ اسی واسطے یاد رکھیے، جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں اور جو بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں اور جو آپ کا وقت ضائع کرنے والے ہیں، ہرگز ان سے محبت مت رکھیے، خدا کی قسم محبت مت رکھیے۔ آپ کو کرکٹ پلیئروں سے محبت ہے، آپ کو فلم اسٹاروں سے محبت ہے، آپ کو ناچنے گانے والوں سے محبت ہے، امام الانبیاء سے محبت نہیں ہے، امام الانبیاء کے دین سے محبت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ان کی چیزیں پیدا ہوگی اور دین سے دوری ہوتے چلی جائے گی۔ اس واسطے محبت رکھنا بھی بڑی چیز ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، ان کے اندر سب سے اعلیٰ چیز کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، قرآن سے محبت تھی، دین سے محبت تھی، عشق تھا۔ محبت سے اور آگے کی چیز ہے، عشق تھا، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی محبت۔ اگر ہم عالم نہیں ہیں، ہم اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کسی عالم دین کی بات سنیں، تو محبت کرنے والے بنے۔ محبت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھا دیتے ہیں، دل میں ادب آتا ہے، محبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی زندگیوں کو سنوار دیتے ہیں۔ اسی واسطے یاد رکھیے، ہمیشہ اللہ والوں کی محبت، علماء کی محبت، حفاظ کی محبت، دینداروں کی محبت، دین سے جڑی ہوئی تمام چیزوں سے، مساجد سے محبت، مدارس سے محبت، خانقاہوں سے محبت، مکاتب سے محبت، جتنی بھی چیزیں دین سے جڑی ہوئی ہے وہ تمام چیزوں سے محبت، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محبن، محبت کرنے والے بنو۔ یہ ہے 4 طرح کے لوگ کامیاب۔ عالم ہے، علم سیکھنے والا ہے، علم کو سننے والا ہے، علم سے محبت رکھنے والا ہے، اور فرمایا فلا تکن الخامسہ، 5ویں مت بنو، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں کیا ہے؟ نہ عالم بنے، نہ علم سیکھے، نہ کسی دین کی بات کو سنے، نہ دین سے محبت رکھے، بلکہ دل میں بغض پالے ہوئے ہے، دل میں نفرت ہے، دل میں دشمنی ہے دین سے، دینداروں سے، دین سے تعلق رکھنے والوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں شخص مت بنو، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس واسطے یہ 4 لوگوں میں سے کوئی ایک بننا چاہیے۔ اس میں کامیابی ہے، اس میں نجات ہے۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ مدارس میں اسی دین کو پڑھایا جاتا ہے، اسی دین کو سکھایا جاتا ہے، اس دین کا ماہر بنایا جاتا ہے، ایک قرآن کو یاد دلایا جاتا ہے، جس قرآن کو یاد کر کے ایک حافظ قرآن ہمیں رمضان المبارک کے اندر 30 پارے مصلی پر کھڑے ہو کر سناتا ہے۔ کہیں پر کوئی حافظ قرآن 5 پارے سنا رہے ہیں، کہیں پر کوئی حافظ قرآن 3 پارے سنا رہے ہیں، کہیں 1.25 پارہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدارس کی دین ہے کہ ہم تراویح سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ 30 پارے سن رہے ہیں۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی گہرائیاں بتائی جاتی ہے، قرآن کی گہرائیاں بتائی جاتی ہے، قرآن کے 15 علوم ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کو دل نشیں کرنے کے لیے وہ 15 علوم پر فوکس کیا جاتا ہے۔ 10 سال تک رگڑا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ 10 سال کے بعد ایک طالب علم عالم بن کر مدرسے سے باہر نکلتا، ہم اس کو عالم بولتے، ہم اس کو مفتی بولتے، ہم اس کو فاضل بولتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مدرسے کے اندر ان کو غوطے دلائے گئے، قرآن و حدیث کے سمندر کے اندر حدیث بتلائی گئی، سیاہ ستہ جو آپ نے سنا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، وہ جو 6 کتابیں ہیں، 25,000 احادیث اس کے اندر ہے، پوری کی پوری احادیث پڑھائی جاتی ہے۔ 4 حدیثیں رٹ کے عالم سے بحث کرنا شروع کر دیے،
5 حدیثہ رٹ لے کے ایک اہل علم سے بحث کرنا شروع کر دیے، جبکہ جو بھی عالم ہوتا 25,000 حدیثوں کو یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے، دل نشی کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاتا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ 5 حدیثیں بھی ہم کو یاد ہے، 5 حدیثوں کا مطلب یاد ہے، 5 حدیثوں کی تشریح یاد ہے، 25,000 حدیثیں ان کو پڑھائی جاتی ہے اور 10 سال ان کے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود مدارس کیا کر رہے؟ مدارس میں کیا ہوتا؟ مدارس میں کیا پڑھا؟ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہے، مدارس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر مدارس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ بند کر دو، مدرسوں کو تالا لگا دو، اس کے بعد دیکھو آپ کو حافظ قرآن کوئی مل جائے، آپ کو عالم دین کوئی مل جائے، آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا کوئی پڑھانے والا کوئی مل جائے، آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والا مل جائے، آپ کو نکاح پڑھانے والا مل جائے، خدا کی قسم نہیں ملے گا۔ بند کر دو مدارس کو، تالا لگا دو۔ لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے، اور ہمارے جو دینی بھائی ہے، ہمارے جو مسلمان ہیں، وہ بھی ان شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، مدارس کیا ہے؟ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مدارس کیا ہے؟ ہمارے جسم میں جس طرح روح ہے اس طرح معاشرے کے اندر یہ مدارس ہے۔ مدارس کیا ہے؟ یہ جنکشن ہے، پاور ہاؤس ہے۔ وہاں سے جس طریقے سے کنیکشن ملا ہوا ہے، مسجد کے فیان پھر رہے ہیں، یہاں پر بلب جل رہے ہیں، کنیکشن جنکشن سے آپ ختم کر دیجئے، تاریکی چھا جائے گی۔ اسی طریقے سے مدارس یہ پورے معاشرے کا جنکشن ہے، پاور ہاؤس ہے۔ وہاں سے ایمان ترقی کرتا ہے، وہاں سے قرآن کی فضائیں پھیلتی ہے، وہاں سے احادیث کی فضائیں پھیلتی ہے، وہاں سے سنتوں کا رواج بڑھتا ہے، وہاں سے محبت کو عام کیا جاتا ہے، وہاں سے امن و شانتی کو عام کیا جاتا ہے، نفرتوں کو ختم کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا چھٹنے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرنی ہے، قبر کے سوالات کی فکر کرنی ہے، حشر کی سختیوں سے بچنے کی کوششیں کرنی ہے، پل صراط پر سے گزرنے کا بندوبست کرنا ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ کون بتاتے ہیں؟ مدارس سے فارغ ہونے والے بتاتے ہیں۔ اور اتنا عظیم کام وہاں پر ہوتا ہے، آج اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی، اس کی افادیت ختم ہو گئی، اور اس کا تعلق آپ کو معلوم ہے کہاں سے ہے؟ مجھے بتائیے، مدارس کی چین کہاں سے ہے؟ مدارس کی یہ سنہری لہر کہاں سے ہے؟ یہ غار حرا سے ہے، غار حرا سے ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ ہے پہلی وحی، اور پہلے اسٹوڈنٹ اور پہلے طالب علم امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ وہ غار حرا ہے، اور استاذ کون ہے؟ رب کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، رب خالق ارض والسماء ہے۔ یہ ہے استاذ، اور امام الانبیاء شاگرد ہے۔ واسطہ کون ہے؟ حضرت جبریل امی واسطہ ہے، درمیان میں وہی لے کر آئے۔ یہ ہے مدارس کی بنیاد۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدارس کو سمجھیے، مدارس سے محبت رکھیے، مدارس کی اہمیت، مدارس کی افادیت، مدارس کی ضرورت کو سمجھیے، اور اپنا رشتہ جس طریقے سے آپ مسجد سے مضبوط کرتے ہیں، قرآن سے مضبوط کرتے ہیں، دین سے مضبوط کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنا رشتہ مدارس سے مضبوط کیجیے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام مدرسے اسی نہج پر چل رہے، بہت ساری دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، میں ان کی تائید نہیں کرتا، وہ پیٹ پالنے کے ذریعے ہے، وہ پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے مدرسوں کو تو محلوں میں بند کر دینا چاہیے، وہاں کے بچے پڑھ رہے، یہاں کے بچے پڑھ رہے، یہاں سے لا کے دکان چلا رہے، وہاں سے لا کے دکان چلا رہے، یہ مدرسوں کے نام پر دھبا ہے۔ آپ نے مدرسے کے مقصد کو نہیں سمجھا، آپ نے پیٹ پالنے کا ایک ذریعہ اس کو بنا رکھا ہے، جبکہ یہ اشاعت دین کا ذریعہ ہے، ترویج دین کا ذریعہ ہے، قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ وہاں پر مدرسوں کی رسوائی ہے، پڑھنے والوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، ایک حافظ قرآن کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ختم کیجیے، ایسے مدرسوں کو بند کیجیے جہاں پر تعلیم نہیں بلکہ صرف وہاں پر کمایا جا رہا ہے، اور دکان کھول کر جس طریقے سے ایک دکان چلتی ہے وہ دکان چلایا جا رہا ہے۔
تو غرض یہ کہ مدرسوں کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا رشتہ غار ہرا سے ہے. انشاءاللہ اس کی اور مختصر سے تاریخ آئندہ بھی جمعہ بیان کی جائے گی. مدارس کی اہمیت کو, افادیت کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر جاگزی کرے اور ہم سب کو مدارس سے محبت رکھتے ہوئے مدارس کا تعاون کرنے, مدارس کو پروان چڑھانے اور مدارس سے متعلق ہر طرح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو ذا سنت نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائے.